بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ آپ سے پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ عزیزان محترم، اس آیت کریمہ میں روزے کو تقوی کا سبب قرار دیا کہ روزے کے ذریعے سے آدمی متقی بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے والا بن جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا حکم ارشاد فرما دیجئے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع پہنچائے، جس سے مجھے فائدہ ہو۔ تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں، یہ ایسا حکم ہے کہ اس کے ذریعے سے، کہ ایسا حکم ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں۔ دیگر بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، تمام اعمال اس بات میں مشترک ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے اور دیگر بہت سارے اعمال ہیں، اور اس کے بعد پھر ہر عمل کی اپنی اپنی ایک خصوصیت ہے۔ روزے کے ذریعے سے انسان کا نفس مغلوب ہوتا ہے، مقہور ہوتا ہے، تو روزے کی بنیاد پر انسان گناہوں سے بچتا ہے، اس کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ میں اگر گناہ کروں گا تو میرا روزہ خراب ہوگا۔ اسی وجہ سے روزے کو فرمایا گیا ہے کہ الصوم جنۃ، روزہ
ڈھال ہے، گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے۔ شیطان جب انسان کو کسی نافرمانی پر ابھارتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم سے کوئی جھگڑنے کی کوشش کرے یا تمہیں کوئی گالی دے تو آپ اس سے بالکل صاف صاف کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کو گالی کا جواب نہیں دے سکتا، میں آپ سے نہیں جھگڑتا۔ یعنی روزہ برے اعمال کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ روزہ رکھیں، یہ ایسا حکم ہے، ایسا عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اس کا ثواب بڑھا چڑھا کر 700 گنا تک لے جاتا ہے۔ فلاں عمل کرے گا اس کا اتنا اجر ہے، فلاں عمل کرے گا اس کا یہ اجر ہے، کرتے کرتے بعض اعمال ایسے ہیں کہ 700 گنا تک ان کا اجر پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے، یہ سب سے جدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ اب روزہ اللہ کے لیے ہے، وہ کیسے ہے؟ ظاہر ہے روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کے سامنے وہ کھا پی نہیں سکتا ہے، اور کمرے میں اگر جاتا ہے، بند کمرے میں ہے اور کوئی بھی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا خوف حائل ہوتا ہے کہ میں اگر اپنے روزے کو خراب کروں گا، روزے کو توڑوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اسی بنیاد پر وہ اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میرے لیے اس نے روزہ رکھا ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ ایک بہت شان والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہوا ہے۔ تو ہم اپنے اس رمضان کو اور اس روزے کو قیمتی بنائیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ ساتھ روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اور جو شخص ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرے گا، تراویح پڑھے گا، تہجد ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح لیلۃ القدر کی راتوں میں جو آدمی جاگے گا، عبادت کرے گا، نوافل پڑھے گا ایمان و احتساب کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب ایمان و احتساب کی حالت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قیام کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید پر یقین رکھنا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجر اور ثواب لکھا ہے، مرتب کیا ہے اس پر کہ فلاں روزہ رکھے گا یہ ثواب ملے گا،
تو اس ثواب کا یقین بھی رکھنا اور اس کی امید رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ثواب دے گا. میں نے روزہ اگر صحیح طریقے سے رکھا اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. فرمائے ایمان و احتساب کی حالت میں جو شخص روزہ رکھے گا، رات کو قیام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اب یہ روزے کی کتنی بڑی شان ہے. اب ایک آدمی ہے، وہ سحری کو اٹھتا ہے، سحری کھاتا ہے، اہتمام کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کی پھر حفاظت کرے، جھوٹ نہ بولے، بری بات نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، تو انشاءاللہ اس کا روزہ کارآمد ہوگا. اور اگر وہ جھوٹ فراڈ کرتا رہے گا، لوگوں کو دھوکہ دے گا، تو پھر اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولتا ہے، برے کام نہیں چھوڑتا، وہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھا رہا کہ میں روزے سے ہوں، سامنے یہی ہے کہ میں روزے میں ہوں، لیکن جھوٹ بھی بول رہا ہے، دھوکہ دہی بھی کر رہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر. فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ وہ سوائے ان کو بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا. کتنے ہی رات کو نوافل پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی نہیں ملتا. کیوں ایسا ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ روزہ رکھ رہا ہے، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، لیکن روزے کے آداب کا خیال نہیں کر رہا، آداب کی رعایت نہیں کر رہا، تو وہ صرف بھوکا پیاسا ہی رہ رہا ہے اور اس کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا. اسی طرح راتوں کو جاگ رہے ہیں عبادت کے نام پر، لیکن عبادت نہیں کر رہے، اور اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں. تو پھر وہ رات کو صرف جاگنا ہی ہو رہا ہے، شب بیداری ہی ہو رہی ہے، باقی جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. قیام کی جو روح ہے، اسی طرح روزے کی جو روح ہے، وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے روزوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پر رمضان المبارک کے یہ ایام جو ہیں، اور رمضان المبارک کی جو راتیں ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں اور غنیمت جانیں جو ہمارا یہ ایک نیکیوں کا سیزن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال کریں، نیکیاں کمائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کو مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.